بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، اگر آپ کو ان واقعات کا صحیح لطف لینا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اس کی پچھلی قسطیں واچ کر لیں تاکہ سارے واقعات تسلسل سے آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ پچھلی قسط میں اسد شیرازی کی کنیز محمود کو دوسری مرتبہ زہر دینے گئی تو وہاں اس نے پھر اسی شیر کو دیکھا، جس کو دیکھ کر وہ وہاں سے واپس آ گئی اور اسد شیرازی کے سامنے گریہ گزاری کرنے لگی کہ وہ یہ خطرناک کام نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد کے واقعات اب پیش خدمت ہیں اور یہ قسط نمبر 15 ہے۔ حالات کچھ یوں ہیں: میں ایک صورت میں تیری کوتاہی کو معاف کر سکتا ہوں، اسد شیرازی بولا۔ وہ کس طرح؟ سعدیہ نے سر اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے اپنے آقا کی طرف دیکھنے لگی۔ کھڑی ہو جا اور میری باتیں غور سے سن، یہ کہہ کر اسد شیرازی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سعدیہ نئی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے اٹھی اور اس نے اسد شیرازی کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا۔ آقا مجھے حکم دیجئے، میں آپ کے نمک کا حق ادا کرنے کے لیے ہر کام کروں گا۔ اسد شیرازی نے کہا، میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں، اگر تو اس مرحلے میں بھی ناکام رہی تو پھر یہ زمین تیرے وجود کو برداشت نہیں کرے گی۔ سعدیہ اسد شیرازی کی اس تنبیہ کا مفہوم خوب سمجھتی تھی۔ ایک بار پھر اس کا دل کانپا، مگر اس امید پر کہ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ شاید سوئی ہوئی قسمت جاگ جائے اور وہ نئی آزمائش میں پوری اترے۔ غزنی کے مضافاتی علاقے کی ایک مسجد میں نظام شاہ نامی ایک نوجوان رہتا ہے۔ اسد شیرازی نے سعدیہ کو اپنا نیا منصوبہ تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، تو اس سے 2-4 ملاقاتیں کر، پھر ایک دن اسے اپنے حوالے سے بدنام کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ شاہی عدالت میں نظام شاہ پر مقدمہ چلے اور امیر ابو اسحاق اسے سنسار کرنے کا حکم دے دے۔ اس طرح وہ جادوگر دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تو آسانی سے محمود کو زہر دے سکے گی۔ کنیز سعدیہ کو یہ کام زیادہ آسان محسوس ہوا، اگرچہ وہ ایک بے گناہ انسان پر الزام تراشی کے خیال سے بہت غمگین تھی، لیکن کیا کرتی، اس کے بعد اس کے سوا اپنی نجات کا کوئی دوسرا راستہ ہی نظر نہ آتا تھا۔ سعدیہ جانتی تھی کہ اسد شیرازی اپنی سیاست کی بساط پر ناکام مہروں کو سجانے کا عادی نہیں تھا۔ وہ ایسے مہروں کو بے دریغ قتل کروا دیا کرتا تھا اور اس طرح مرنے والوں کے ساتھ ساتھ اس کے راز بھی قبر کی گہرائیوں میں دفن کروا دیا کرتا تھا۔ سعدیہ کو بھی اس ناکامی کے بعد اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ نظام شاہ کے ساتھ ایک شرمناک کھیل کھیلنے پر آمادہ ہو گئی۔ اسد شیرازی کے خدمتگار نے کنیز سعدیہ کو دور سے اس مسجد کا پتہ بتا دیا اور خود غزنی واپس لوٹ آیا۔ سعدیہ عام سے کپڑوں اور گہری نقاب میں لپٹی ہوئی مسجد کے دروازے تک پہنچی اور پیش امام سے نظام شاہ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ یہ بھی اسد شیرازی کے منصوبے کا ایک حصہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے معاملے میں پیش امام کو بھی گواہ بنا لے۔ یہ نظام شاہ کہاں رہتے ہیں؟ سعدیہ نے نقاب الٹتے ہوئے کہا۔ پیش امام نے ایک خوبصورت نامحرم خاتون کو اس میں قریب پا کر سر جھکا دیا اور مسجد کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، نظام شاہ مسجد کے ایک گوشے میں رہتا ہے۔ اس کے بعد پیش امام اپنے حجرے میں چلا گیا۔ سعدیہ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی اور بڑے اعتماد کے ساتھ مسجد کے دروازے کی طرف بڑھی۔ پھر جیسے ہی اس نے مسجد کے اندر قدم رکھنے کی کوشش کی، آگ کی تیز لپیٹوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ سعدیہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ مسجد کے دروازے سے لے کر صحن تک ایک تیز آگ بھڑک رہی ہے، مگر ایسی آگ جو انسانی آنکھ سے نظر ہی نہیں آ رہی۔ بس محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مسجد کے اندر تیز انگارے دہک رہے ہوں اور جن کے اثر سے پوری فضا ایک بھڑکتا ہوا نور بن کر رہ گئی تھی۔ سعدیہ نے دوسری بار مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر اس مرتبہ بھی اسے اپنے قدم واپس کھینچنے پڑے۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر وہ تیزی سے پیچھے نہیں لوٹی تو اس کا پورا چہرہ جھلس کر رہ جائے گا۔ اب سعدیہ پر شدید خوف و حراس طاری ہو گیا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ نظام شاہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے اور یہ انہی کے جلال روحانی کا اثر ہے کہ اسے مسجد کے دروازے سے صحن تک ناقابل برداشت تپش محسوس ہو رہی ہے، ورنہ حقیقت میں دور دور تک آگ کا ہلکا سا نشان بھی موجود نہیں ہے۔ سعدیہ نے گھبرا کر واپس لوٹ جانا چاہا، مگر اسے فوراً ہی اسد شیرازی کے الفاظ یاد آ گئے، اگر تو اس مرحلے میں بھی ناکام ہو گئی تو تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ سعدیہ ناقابل بیان دہشت اور عزت میں مبتلا ہو گئی۔
آج تک کبھی اتنی پیچیدہ صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ نہ وہ پلٹ کر اپنے گھر واپس جا سکتی تھی کہ وہاں اسد شیرازی کی شمشیر بے نیام اس کے اور کے دوسرے اہل خانہ کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے بے چین تھی، اور نہ وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہو سکتی تھی کہ وہاں ایک نادیدہ آگ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ جب سعدیہ کے سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا تو وہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ چیخ چیخ کر کہنے لگی، نظام شاہ، میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک مجبور عورت ہوں، خدا کے واسطے مجھے چند لمحوں کے لیے مسجد کے اندر آ کر اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع عنایت فرما دیجیے، پھر میں زندگی کے مقصد کی طرف واپس چلی جاؤں گی۔ جیسے ہی سعدیہ کے زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اسے محسوس ہوا کہ جیسے نادیدہ آگ کی تپش ایک دم ختم ہو گئی۔ سعدیہ تیزی سے مسجد کے دروازے میں داخل ہوئی اور صحن عبور کر کے اس جگہ پہنچی جہاں نظام شاہ اپنے بوسیدہ کمبل پر بیٹھے ہوئے آنے والی عورت کا انتظار کر رہے تھے۔ نظام شاہ کو دیکھتے ہی سعدیہ کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا اور وہ چند قدم چل کر مسجد کے فرش پر سجدے کی حالت میں گر گئی۔ نظام شاہ، میں بے قصور ہوں، مجھے معاف کر۔ سعدیہ اعتراف گناہ کرتے ہوئے کسی ایسے مجرم کی طرح رو رہی تھی جس پر زندگی کے تمام راستے بند ہو چکے ہوں۔ کاش آپ میری مجبوریوں کا اندازہ کر سکتے۔ اٹھو خاتون، نظام شاہ کی مہربان اور دل نشین آواز ابھری، یہ مسجد ہے، یہاں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ سعدیہ لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی تو نظام شاہ نے کہا، سکون سے بیٹھو، یہ کسی شہنشاہ یا امیر کا دربار نہیں کہ تم احتراماً اس کے آگے کھڑی رہو، یہ خالق کائنات کا دربار ہے، یہاں شاہ و گدا سب برابر ہے۔ سعدیہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئی تو نظام شاہ نے اسے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر ہم تمہاری مجبوریوں کو نہیں سمجھتے تو پھر تم مسجد کے اندر داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اگر تم ہر دھرمی کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھتی تو جل کر خاک ہو جاتی۔ سعدیہ کا جسم اب بھی لرز رہا تھا، وہ نظام شاہ کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہتی تھی مگر ہر بار اس پر ایک انجانی دہشت طاری ہو جاتی اور وہ گھبرا کر اپنا سر جھکا لیتی۔ پھر اسی حالت میں سعدیہ نے اپنے آقا حضرت شیرازی کے ناپاک عزائم بیان کرتے ہوئے کہا، میں دل سے نہیں چاہتی تھی کہ صاحبزادے محمود کے جسم پر ہلکی سی بھی خراش آئے، مگر چونکہ کنیز ہوں اس لیے مالک کے اشارے میں بار بار ناچتی ہوں، اور اسی طرح میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ جیسے معصوم انسان کے صاف و شفاف لباس پر تہمت کا کوئی غلیظ اور بدنما داغ ابھر آئے، مگر کیا کروں، اپنی مرضی سے نہ سانس لے سکتی ہوں اور نہ موت کی خواہش کر سکتی ہوں۔ کئی بار دل چاہا کہ خودکشی کر کے عزت اور گناہوں کی زندگی سے نجات حاصل کر لوں، مگر پھر یہ سوچ کر ڈر گئی کہ میرے بوڑھے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ میری موت کے بعد بھی اسد شیرازی میرے متعلقین کو معاف نہیں کرے گا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ناکام واپسی کے بعد قصر شاہی میں عذابناک موت میری منتظر ہوگی۔ پھر میں کہاں جاؤں نظام شاہ، کہاں جاؤں؟ مجھے دور دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر کنیز سعدیہ کسی معصوم بچے کی طرح رونے لگی۔ گھبراؤ نہیں خاتون، ابھی خدا کی زمین پر تمہارے لیے باعزت اور پرسکون زندگی کا راستہ موجود ہے۔ نظام شاہ نے اس مہربان اور دل نشیں لہجے میں سعدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے دل سے آتش پرستی کے بت کو نکال کر پھینک دو، پھر تمہیں اسد شیرازی جیسے بھیڑیے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ ان کے نوکیلے پنجوں اور زہریلے دانتوں کو اس طرح توڑ دے گا کہ وہ تمہیں قصر شاہی میں گھومنے والی بلیوں سے بھی زیادہ حقیر اور کمزور نظر آئیں گے۔ نظام شاہ کی باتیں سن کر موت کے دہانے پر کھڑی ہوئی سعدیہ کے جسم میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر ایک بار پھر نظام شاہ کی طرف دیکھا، کیا ایسا ہی ہوگا؟ ہاں ایسا ہی ہوگا، نظام شاہ نے پرجلال لہجے میں کہا، اللہ اپنے پکارنے والوں کو درندوں کے حوالے نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد سعدیہ نظام شاہ کی دعاؤں کے سائے میں قصر شاہی واپس چلی گئی۔ اس نے اسد شیرازی کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ نادیدہ آگ بھڑکنے کے سبب مسجد کے اندر داخلی ہی نہ ہو سکی۔ اس نئی صورتحال نے اسد شیرازی کو مزید الجھنوں میں مبتلا کر دیا۔ اب اسے کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ نظام شاہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی مزید واضح ہو گئی تھی کہ نظام شاہ کے خاتمے کے بغیر اس کا کوئی منصوبہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے گا۔ بالآخر ایک دن اسد شیرازی خود مسجد کے پیش امام کے پاس پہنچا اور اسے اشرفیوں سے بھری تھیلی دیتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم نظام شاہ پر کفر کا فتویٰ عائد کرو اور اسے موت کی سزا تک پہنچا دو۔
مگر یہ کیسے ہوگا حضور؟ دنیا پرست امام نے خوش آمدانہ لہجے میں پوچھا۔ یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ اسد شیرازی کی آواز سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ تم نظام شاہ کے گرد کفر و بغاوت کا ایک ایسا دائرہ کھینچو جسے اس کے کمزور ہاتھ بھی نہ توڑ سکے۔ اگر غزنی کی عدالت نے نظام شاہ کو تختہ دار پر کھینچ دیا تو میں تمہیں ایسی آسودہ زندگی بخشوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ادھر نظام شاہ اپنے خون میں نہائے گا اور ادھر تم پر زر و زفائی کی بارش ہونے لگے گی۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی پیش امام کے حجرے سے نکلا اور پھر پلٹ کر بولا، تم اپنے منصوبے کی ابتدا کرو اور میں ذرا نظام شاہ کو دیکھ لوں۔ پھر اسد شیرازی مسجد میں داخل ہو کر نظام شاہ تک پہنچا۔ نظام شاہ خلاف معمول دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں بہت دیر سے اسد شیرازی کا انتظار ہو۔ پھر جو ہی اسد شیرازی کی نظریں نظام شاہ کی نظروں سے چار ہوئیں تو دوسرے لوگوں کی طرح اس کے جسم پر بھی شدید لرزہ سا طاری ہو گیا۔ اسد شیرازی کی حالت دیکھ کر نظام شاہ مسکرائے۔ میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، کمزور غلاموں اور ناتواں کنیزوں کو بھیج کر مجھے آزمانا چاہتا تھا۔ مردانگی تو یہ تھی کہ خود آتا اور اس جلتی ہوئی آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دیتا۔ نظام شاہ کے سامنے اسد شیرازی کا ہر منصوبہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر اس کے بدن کی لرزش کچھ اور بڑھ گئی۔ تاہم اس نے اپنے بکھرے ہوئے اعصاب کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ نظام شاہ، میں نے آج سے پہلے تجھے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میرے اور تیرے درمیان بھلا دشمنی کی کوئی بنیاد بھی نظر نہیں آتی، پھر تو میرے راستے کا پتھر کیوں بن گیا ہے؟ اسد شیرازی بے ادبوں کے لہجے میں بول رہا تھا۔ تو مجھ سے دشمنی کی وجہ پوچھنا چاہتا ہے؟ نظام شاہ نے تیز لہجے میں کہا، کیا تیری اور میری دشمنی کے لیے یہ وجہ کافی نہیں کہ تو آج بھی اپنے دل میں باپ دادا کے آتش قدوں کو چھپائے پھرتا ہے اور میرے اس سینے سوزہ میں ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کا عکس تک نہیں ہے؟ تو مجھ پر تہمت تراش رہا ہے نظام شاہ؟ اسد شیرازی خوف و دہشت میں مبتلا ہونے کے باوجود زور سے چیخا، تجھے میرے ایمان کی تکذیب یا تصدیق کا کوئی حق نہیں، یہ بندے کا ذاتی معاملہ ہے، یہ صرف یزداں ہی جانتا ہے۔ اسد شیرازی آہستہ بات کر۔ نظام شاہ نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مگر تیرے ذہن میں تو کوئی آتش قدر روشن نہ ہوتا تو پھر تیری زبان پر یزداں کے بجائے اللہ کا نام آتا۔ یہ تیرے ایمان کا کھلا ثبوت ہے، مگر میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ اللہ اور بندے کا درمیان کا معاملہ ہے۔ پھر بھی تیرے دل اور زبان میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، ورنہ تیرے نفاق کی یہ حالت ایک دن تجھے ہلاک کر ڈالے گی۔ بس میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اسد شیرازی اپنے دل کی چھپی ہوئی کثافتیں ظاہر ہو جانے پر بہت زیادہ برہم نظر آ رہا تھا۔ مجھے تجھ جیسے بے عمل انسان کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، حجت پوری ہو چکی۔ نظام شاہ حزب عدت بہت زیادہ پرسکون نظر آ رہے تھے۔ تیری ہدایت کے سلسلے میں مجھ پر ایک بڑا بھاری قرض تھا، سو آج وہ قرض بھی اتار دیا۔ اللہ حاضر و ناظر ہے، وہ میرے اور تیرے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن بھی رہا ہے اور دل و دماغ میں کروٹیں لینے والے جذبہ خیال کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اب میں کسی انسانی گواہی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اسد شیرازی نے اچانک نیا لہجہ اختیار کیا۔ نظام شاہ، میں جانتا ہوں کہ دنیا کی تمام آسائشوں سے محروم ایک افلاس زدہ نوجوان ہے۔ آج میں یہی سوچ کر آیا ہوں کہ میں تجھے زندگی کی تمام نعمتیں بخش دوں۔ اسد شیرازی نظام شاہ کی درویشانہ حالت دیکھ کر سوداگری کے پرانے حربے آزما رہا تھا، مگر میری بارش کرم کے لیے ایک شرط ہوگی، بہت آسان سی شرط۔ شیرازی بولا۔ نظام شاہ اپنے اسی روایتی انداز میں مسکرائے اور بولے، کیسی شرط؟ یہی کہ تجھے ہمیشہ کے لیے غزنی چھوڑ کر یہاں سے بہت دور جانا ہوگا۔ اسد شیرازی نے اپنی پیشکش کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، دوسرے یہ کہ تجھے میرے اور محمود کے راستے سے ہٹنا ہوگا۔ نظام شاہ چند لمحوں تک اسد شیرازی کے عیار چہرے کو دیکھتے رہے، جس پر اس کی اندرونی خباثت کا گہرا رنگ جھلک رہا تھا۔ پھر زیر لب مسکراتے ہوئے بولے، اسد شیرازی، تیرے پاس کتنی دولت ہے؟ نظام شاہ نے وزیر مملکت کو اس کا نام لے کر پھر مخاطب کیا۔ خود اسد شیرازی کو بھی طرز تخاطب پر شدید حیرت تھی اور وہ دل ہی دل میں نظام شاہ کے اس عمل کو جادوگری یا شعبدے بازی کا ایک حصہ سمجھ جاتا۔
آخر تو مجھے کتنی دولت دے سکتا ہے؟ نظام شاہ بولے، نظام شاہ میرے پاس تیرے اندازوں سے بھی زیادہ دولت ہے۔ اسد شیرازی اسی گستاخانہ لہجے میں بول رہا تھا، تو اپنا دامن تو میرے سامنے پھیلا، پھر دیکھ میں تیرے بوسیدہ دامن کو زر و جواہر سے بھر دوں گا۔ اب وزیر مملکت کا خوف کسی قدر کم ہو گیا تھا اور وہ نظام شاہ کے روبرو کھڑا ہوا دولت کے نشے میں جھوم رہا تھا۔ نظام شاہ کے دائیں ہاتھ کو جنبش ہوئی اور انہوں نے اپنے پیوند لگے کمبل کا کونا اٹھاتے ہوئے کہا، کیا تیرے پاس اتنی دولت ہے؟ اسد شیرازی پہلے تو سوال کا مفہوم ہی نہیں سمجھ سکا، مگر جب اس نے نظام شاہ کے مسجد کے فرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پایا اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھیں فرد حیرت سے پھیل گئیں۔ اسد شیرازی نے دیکھا کہ نظام شاہ کے کمبل کے نیچے زر و جواہر کا ایک دریا سا بہ رہا تھا۔ نظام شاہ نے کمبل کا اٹھا ہوا کونا ہموار کرا اور پھر اسد شیرازی کے عقب میں مسجد کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تیرے پاس اتنی دولت ہے؟ اسد شیرازی کسی بدحواس انسان کے مانند اپنی ایڑیوں پر گھوما اور پھر دیکھنے لگا جدھر نظام شاہ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا، وہاں بھی زر و جواہر کا ایک دریا سا موزن تھا۔ ابھی اسد شیرازی ناقابل بیان حیرت کے گرداب سے نکلنے بھی نہ پایا تھا کہ نظام شاہ نے مسجد کی چھت کی طرف اشارہ کیا، کیا اتنی دولت ہے؟ اسد شیرازی نے کانپتی ہوئی نظروں سے دیکھا کہ مسجد کی پوری چھت قیمتی ہیروں سے مزین تھی اور عجیب و غریب روشنی کی شعاعیں اس میں سے پھوٹ رہی تھی۔ کیا تیرے پاس اتنی دولت ہے؟ اس بار نظام شاہ نے بلند اور پرزرار لہجے میں پوچھا۔ دولت کی یہ بات دیکھ کر اسد شیرازی کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے نفی میں سر کو جنبش دی اور اعتراف کیا کہ اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے۔ پھر تو بہت ہی غریب انسان ہے اسد شیرازی، تو مجھے خریدنے کے لیے آیا تھا؟ نظام شاہ حزب عادت مسکرانے لگے تھے۔ اسد شیرازی اپنی حیرت کے ساتھ توڑ کر باہر نکلا اور پھر ہوش و آواز درست کرتے ہوئے بولا، یہ سب تیری شعبدے بازی ہے نظام شاہ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسد شیرازی کے لہجے سے دوبارہ وہی رونق جھلکنے لگی، میں تیرے نزدیک جادوگر ہی صحیح۔ نظام شاہ کے ہونٹوں پر وہی دلاویز تبسم نمایاں تھا، تو پھر تو ایسا ہی کوئی دوسرا جادوگر ڈھونڈ لے اور مجھے اپنے راستے سے ہٹا دے، میں تیری جادوگری کو بھی دیکھ لوں گا نظام شاہ اور تجھ کو بھی دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی تیزی کے ساتھ پلٹا۔ جب تو اللہ کے گھر میں آیا ہے تو میں تجھے اسی قادر مطلق کے جبروت سے ڈراتا ہوں اور آخری نصیحت کرتا ہوں کہ تو محمود کا پیچھا چھوڑ دے کہ وہ مستقبل کا سب سے بڑا بت شکن ہے۔ اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو ہزاروں اسد شیرازی اس کے گھوڑے کے سموں کے نیچے آ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اسد شیرازی نے نظام شاہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ تیزی سے پلٹا اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے پیش امام کے حجرے میں ٹھہرا اور اسے سخت الفاظ میں ہدایت دیتے ہوئے بولا، یہ میری انا کا مسئلہ ہے، بہت جلد کوئی منصوبہ تیار کرو، نظام شاہ کے پورے جسم پر ذلت اور رسوائی کی کیچڑ مل لو۔ میں اس سے کم پر راضی نہیں ہو سکتا کہ نظام شاہ کا چہرہ کالا کر کے اسے گلی گلی پھرایا جائے اور پھر مقتل میں لے آ کر ذبح کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوگا حضور، پیش امام نے خوشامدانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور یاد رکھو اگر ایسا نہیں ہوا تو نظام شاہ کی ساحرانہ قوتیں غزنی کے تمام علماء کو نگل لیں گی اور تمہاری یہ جبے اور یہ دستار تم سے سب چھین لیے جائیں گے، اور امیر ابو اسحاق کے کانوں تک یہ خبر پہنچا دو کہ نظام شاہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر اس کی شعبدہ بازی کو بر وقت فنا نہیں کیا گیا تو غزنی کے سادہ لو انسانوں کے عقائد میں گہرا خلل واقع ہو جائے گا اور پھر ہر طرف خوفناک برائی پھیل جائے گی۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی پیش امام کے حجرے سے نکلا اور قصر شاہی کی طرف چلا گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اس دوران مسجد کے پیش امام نے بہت کوشش کی، مگر وہ نظام شاہ کے خلاف کوئی فرد جرم تیار کر کے امیر ابو اسحاق کی عدالت میں پیش ہی نہ کر سکا۔ اسد شیرازی اپنی اس بیچارگی پر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا رہتا۔ اس نے محمود کی ہلاکت کے کئی منصوبے بنائے مگر کسی میں بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ رات بھر کاغذ پر مختلف ذائچے کھینچ کھینچ کر ستاروں کی رفتار دیکھتا رہتا۔ ستارے آج بھی اسے یہ کہتے تھے کہ محمود جوانی کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا بلکہ عالم طفلی میں ہی کسی حادثے یا بیماری کا شکار ہو کر مر جائے گا۔ اسد شیرازی اپنے احساس سے مطمئن ہو کر کچھ دیر کے لیے مسرتوں کے نشے سے جھوم اٹھتا، لیکن پھر رات گزرتے ہی اس کی تمام لذت و نشاط زائل ہو جاتی
اور وہ کمسن محمود کو محافظوں کے درمیان محل کی راہداریوں میں دوڑتے ہوئے دیکھتا رہتا. اب محمود 3 سال کا ہو گیا تھا. اس کی کشادہ اور روشن آنکھیں دیکھنے والوں کو بتاتی تھی کہ وہ ایک انتہائی ذہین بچہ ہے. محمود جسمانی اعتبار سے بھی بہت زیادہ تندرست اور چاق و چوبند نظر آتا تھا. اس کی بے چین فطرت کا یہ حال تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھتا تھا. وہ مختلف چیزوں کو دیکھ کر بار بار پہرے دار سے پوچھتا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. پہرے دار اس کے سوالوں کا جواب دیتے دیتے تھک جاتے مگر محمود کے ہونٹ ہمیشہ حرکت میں رہتے. اسد شیرازی بھی بہت دور سے تمام مناظر دیکھتا رہتا اور خون کے گھونٹ پی پی کر رہ جاتا. اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ خود ہی محافظوں کا حصار توڑ کر محمود کو ہلا کر ڈالے. اسد شیرازی کو اکثر محسوس ہوتا تھا کہ سبکتگین کا بیٹا محمود نہیں، اس کی اپنی موت آہستہ آہستہ جوان ہو رہی ہے. پھر ایک رات اسد شیرازی نے صبح کے قریب ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ قصر شاہی میں زلزلہ آ گیا. لوگ دیوانہ وار چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور پھر اسی دوران محل کا ایک برج یعنی ستون ٹوٹ کر زمین پر گرا. خوف و دہشت کے اثر سے اسد شیرازی کی آنکھ کھل گئی. اس نے گھبرا کر اپنے کمرے کا جائزہ لیا. تمام در و دیوار اپنی اپنی جگہ قائم تھے. اسد شیرازی نے گہری سانس لی اور اپنے خواب کی مختلف تعبیروں پر غور کرنے لگا. پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی. یہ ٹوٹنے والا برج محمود بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی تو شاہی خاندان سے ہے. خواب کی اس تعبیر نے اسد شیرازی کو عجیب سا سکون بخشا اور وہ مطمئن ہو کر محمود کی ہلاکت کا انتظار کرنے لگا. ابھی اسد شیرازی کے اس خواب کو چند روز ہی گزرے تھے کہ امیر ابو اسحاق بیمار پڑ گیا. مملکت کے تمام نامور طبیبوں نے اپنے اپنے نسخے آزمائے مگر ابو اسحاق کی سانسوں کا شمار ختم ہو چکا تھا. مختصر سی علالت کے بعد امیر البتگین کا یہ لائق بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا. پھر جب قصر شاہی ماتمی چیخوں سے گونجنے لگا تو اسد شیرازی کو اپنا خواب یاد آیا. محل کے برج گرنے کا منظر محمود کی ہلاکت کی نہیں، امیر ابو اسحاق کی موت کی طرف سے ایک مبہم اشارہ تھا. یہ سوچ کر اسد شیرازی اداس ہو گیا. اس کی اداسی اچانک وحشت میں تبدیل ہو گئی. امیر ابو اسحاق کی موت کے بعد غزنی کی حکمرانی کا مسئلہ درپیش تھا اور اسد شیرازی کی آنکھوں کے سامنے بار بار سبکتگین کا چہرہ ابھر رہا تھا. امیر البتگین اور ابو اسحاق سے بہت زیادہ قریب جو شخصیت تھی وہ سبکتگین کی تھی. اکثر لوگ سبکتگین ہی کو اس عہدے کے لیے سب سے زیادہ طاقتور اور مناسب امیدوار سمجھ رہے تھے. اس خیال کے آتے ہی اسد شیرازی بدحواس نظر آنے لگا. وہ بار بار شراب کا جام لبریز کرتا اور اپنے حلق میں انڈیل لیتا. ارمغانہ بہت دیر تک خاموشی کے ساتھ اپنے باپ کی وحشت اور اضطراب کا یہ منظر دیکھ رہی تھی. آخر کار اس سے خاموش نہیں رہا گیا اور وہ اسد شیرازی کو مخاطب کر کے کہنے لگی بابا جان کیا آپ کو کسی ذہنی خلش کا شکار ہے؟ خدا حافظ.